خرم دستگیر صاحب، طلال چودھری صاحب نے بھی اسی طرح کی ایک پریس کانفرنس میں آج کی، تھوڑا میں سنوایا تو کیا کہا، اس کے بعد آپ جواب دیجیے گا کہ کیا یہ آپ کے ایما پر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور اگر گورنمنٹ آرٹیکل 69 کی وائلیشن کر رہی ہے جس کے اندر آپ اسکینڈلائز نہیں کر سکتے جج کو، سنوا دیں ذرا طلال چودھری صاحب کو۔ دستگیر صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو کھڑا کر دیا اسے ججوں کے مقابلے میں۔ ایک تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ کی سوچ ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا آپ کی یہ بھی سوچ ہے جو واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پبلک ڈومین میں جو ہے وہ جس طرح انہوں نے سوال اٹھایا، اور اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پبلک ڈومین میں آپ نہیں اٹھا سکتے سوال، آرٹیکل 69 کی وائلیشن ہے یہ، تو آپ کا بھی یہی سوال ہے بابر ستار صاحب سے، یا واڈا صاحب کو کے ساتھ آپ کے بیانات کا آپ سے کوئی تعلق نہیں آپ کی حکومت کا؟ جی، جب عدلیہ پاکستان کی حاکمیت اور اقتدار میں پوری طرح ایک پلیئر بنے گی، ایک حصے دار بنے گی، تو پھر ان کو سکروٹنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب عدلیہ اپنے فیصلے الٹا کر 2022 میں پنجاب کی حکومت الٹا دے گی تو پھر ان کو سکروٹنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ ایک فیصلہ نہیں ہے، جس طرح ابھی طلال چودھری صاحب کا ذکر کیا، جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا معیار ان پر، نہال ہاشمی پر اور دانیال عزیز پر لگایا گیا تھا، اگر وہ دوسری جماعت کے لوگوں پر لگایا جاتا تو وہاں تو درجنوں لوگ ڈسکوالیفائی، پر ایسا نہیں ہوا۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر عدلیہ کے خطوط جو ہیں وہ جب پبلک ہوں گے تو پھر سکروٹنی تو ہوگی نا۔ تو اگر یہ کسی کا یہ خیال ہے کہ جی ہم جو میڈیا کھیلیں گے بھی، ہم اپنے خط لیک بھی کریں گے میڈیا اور پھر آپ ان کے کے خیال اوپر، میں کون کھیل رہا ہے سر یہاں پر اتنے سینسٹیو معاملات میں؟ جی عدلیہ کھیل رہی ہے نا اچھا، جی۔ اگر عدلیہ کھیل رہی ہے۔ ان کے خطوط، دیکھیں ہم تو پہلے ہی میڈیا کے سامنے کھڑے ہیں نا جی، ہم تو سیاستدان تو جو منتخب لوگ ہیں یا جو سیاسی لیکن جماعتیں ہیں اویس وہ تو صاحب کہہ پہلے رہے ہی ہیں کہ آپ میڈیا کے، ججوں کو عام سیاستدانوں کی طرح اس طرح پبلک ڈومین کا حصہ نہیں بنا سکتے، اسکینڈلائز نہیں کر سکتے۔ یو ڈونٹ ایگری ٹو دیٹ؟ جی میں بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کی جو سب سے بھیانک وائلیشن ان کی اپنی جماعت نے اس وقت کی جب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے خاندان کا پورا کنڈکٹ جو ہے اس کو سکینڈلائز کیا، اور ایک پریس کانفرنس کے ذریعے نہیں کیا، مختلف حکومتی عہدیداروں نے پریس کانفرنسیں کی، اور وہ پورا جو کانٹیکٹ تھا جو بالآخر جھوٹا ثابت ہوا، لیکن اس کے لیے پھر بہت ہی غیر معمولی قدم اٹھانا پڑا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، کہ انہوں نے خرم صاحب، خود ایکچولی اپنا عمران خان کیس صاحب کھڑا۔ کے یا کسی کے بھی غلط اقدام جو ہیں ان کو تو ہم یہاں پہ دلیل کی صورت میں کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا، مطلب اویس صاحب بھی نہیں کر سکتے، کریں گے تو میں ان کو پھر کاؤنٹر کچھ آرگومنٹس دوں گا مہذب طریقے سے آبویسلی، تو اس طرح آپ تو بالکل نہیں پیش کر سکتے اپنے ڈیفینس کے اندر۔ مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں نا کہ آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے جو واڈا صاحب کا مطالبہ ہے کہ جی بابر ستار صاحب بتائیں، یا اسلام ہائی کورٹ بتائے کہ بابر ستار صاحب نے کب اطہر من اللہ صاحب کو بتایا تھا اپنے گرین کارڈ کے بارے میں؟ اور یہ میں پڑھ کے سنا دوں، یہ جو اعلامیہ آیا تھا جو سارا وجہ بنا اسلام ہائی کورٹ کا، اس میں تھا کہ پرائر ٹو جسٹس ستار's elevation as the judge of Islamabad High Court, he had reported to Chief Justice Islamabad High Court that he was a Pakistani national and had a green card that allowed him to travel to the US without a visa۔ جی جناب خرم صاحب۔ جی دیکھیے یہ بات بہت اچھی ہے، جہاں آرٹیکل 69 ہے وہاں آرٹیکل 76 بھی ہے جو کہتا ہے کہ پارلیمان کی کسی گفتگو کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن عدلیہ اس کو روند کر آگے بڑھ چکی ہے اس آرٹیکل۔ ایشو یہی ہے کہ اگر، اور واڈا صاحب سے میرا کم ہی جو ہے وہ نقطہ ملتا ہے، لیکن اگر وہ شفافیت کلیم کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی معاملہ شفاف ہونا چاہیے، تو پھر شفاف ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ پھر دوسروں کی شفافیت پر سوال اٹھاتے ہیں یا اس کو چیلنج کرتے ہیں، ان کا اپنا کانڈکٹ بھی ابو کوسچننگ ہونا چاہیے۔ تو اب جب کہ سوال ریز ہو گیا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر کھل کر اپنی کلیئرٹی لے کر آئے۔ اور میں اس لیے بھی یا باتیں ماضی کی یاد آ جاتی ہیں کہ میں خود پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پر تھا 2011 اور 12 میں، جب ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں لایا جائے، اور سپریم کورٹ نے ریزسٹ کیا، آج تک ریزسٹ کر رہے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट के जो माली मामलात हैं वो अभी तक पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों की दस्तरस अच्छा, में ये तो नहीं आपका पॉइंट आ गया। और मेरा ख्याल से आने चाहिए, माली मामलात बिल्कुल आने चाहिए, आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो लेटर नहीं लिखता, या आपको भी ये गुमान होता है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये इलामिया में गलत बयानी की गई है, तो जिस तरह अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि जो प्रॉपर रूट है किसी जज के खिलाफ वो है उसके लिए जुडिशल काउंसिल के अंदर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो कंप्लेंट दर्ज की जाए उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, तो आपकी हुकूमत जो है, कोई हुकूमत भी कर सकती है काम तो, और इमरान खान साहब ने भी एज प्राइम मिनिस्टर ये काम किया था जस्टिस फाइजा साहब के खिलाफ लॉ मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन पे, तो क्या आपकी शौकत हुकूमत। सिद्दीकी के खिलाफ भी किया था। जी जी, चले ये तो मेरी दलील में मजीद वजन हो गया खुर्रम सगीर साहब। तो आपकी हुकूमत ये सोच रखती है कि आप इस एक्सटेंट तक जा सकते हैं कि बाबर सत्तार साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट ले जाए? जी, इस वक्त तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस पे जुडिशल कमीशन में जाने के लिए जो मेरे ख्याल में बहुत सख्त मयार होना चाहिए कि अगर आपने किसी जज को मतून करना है इस हद तक कि आप कहेंगे नहीं उन्हें नहीं तो अगर आपको वो लेटर का इस जवाब एक्ट में। नहीं आता, वाडा साहब के लेटर का जवाब नहीं आता, ये क्लैरिफाई नहीं होता कि जो इलामिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसके हवाले से कि जज बनने से पहले उन्होंने ग्रीन कार्ड का बताया था कि बताया, फिर आप क्या करेंगे? चुप करके बैठ जाएंगे या आपको मामले को लेके जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जवाब तलबी के जी लिए? देखिए, इस पे तो अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो आई थिंक इस बहुत काबिल अज वक्त है। लेकिन मजीद मुंतखब नुमाइंदे ये सवाल कर सकते हैं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल का नाम नहीं है, कि अदलिया के मामलात में भी ठीक है। उस तरह की शफाफियत आए जिस तरह का अब मुतालबा दूसरे इदारों के बारे में भी है, और खासतौर पर मुंतखब इदारों के बारे में भी है कि जनाब ये इनको ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि वो अदलिया जो पाकिस्तान के इक़्तिदार में अब एक प्रिंसिपल एजेंट के तौर पे मौजूद है, उनके लिए भी शफाफियत का स्टैंडर्ड का ठीक है सर, आपका मयार पॉइंट आ गया। आना चाहिए, और वो अपने आप को सवालों से मुबर्रा करार नहीं दे सकते, मावरा करार नहीं दे सकते। पॉइंट आ गया सर।